اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ سورہ اعراف کا 22واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے حبیب آپ ان کے سامنے وہ واقعہ ذکر کیجئے جب آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا تھا اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم سب آپ کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم نے تم سے یہ قول و قرار اس لیے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے، یا یہ عذر نہ پیش کرو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے بڑوں نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں پیدا ہوئے۔ کیا آپ ہمیں ایسی غلطی کی سزا دیتے ہیں جس کی بنیاد غلط کار لوگوں نے رکھی تھی؟ ہم اپنی نشانیاں یوں ہی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ حق کی طرف لوٹ آئے۔ اس آیت مبارکہ میں اس عظیم الشان عہد کا ذکر ہے جو عبد اور معبود کے درمیان اس وقت ہوا تھا جب یہ دنیا وجود میں نہیں آئی تھی۔ اسے عہد ازل بھی کہا جاتا ہے اور عہد الست بھی۔ حدیث مبارکہ میں اس کی تشریح یوں آئی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت سے جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان سب کو ایک جگہ اس طرح جمع فرمایا کہ وہ سب چیونٹیوں کے برابر جسم رکھتے تھے۔ پھر ان سے یہ عہد لیا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں؟ سب نے اقرار کیا کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، اور یہ تسلیم کرنے میں کوئی تعجب نہیں کہ ازل میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کر کے ان سے اپنے ربوبیت کا عہد و پیمان لیا تھا، کیونکہ توحید کا اقرار اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ انکار کرنے والے فطرت کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ گویا ہر بچہ دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر بعد میں جا کر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی یا دوسرے دین کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس وعدے کو پورا کرنے والا بنائے اور اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان والوں میں اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ گویا اس آیت مبارکہ میں بتلایا گیا کہ ازل میں سارے انسانوں سے عہد و پیمان لیا گیا تھا، اور یہ کہ انہیں علم و فہم کی صلاحیت دی گئی تھی، اور اب اگلی آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایسے بھی ہے جو علم رکھنے کے باوجود بھی اس کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور آپ انہیں اس شخص کا قصہ سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، لیکن وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں داخل ہو گیا۔ عام طور پر مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس میں بلعم بن باعورہ کی طرف اشارہ ہے۔ فلسطین کے علاقے میں یہ ایک عابد زاہد شخص تھا، اور اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ اس وقت اس علاقے پر بت پرست قوموں کا قبضہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا لشکر لے کر اس علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں ان کے دروازے تک پہنچ گئی تو وہاں کے بادشاہ نے بلعم سے کہا کہ وہ اس کے خلاف بد دعا کرے تاکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ اس نے شروع میں انکار کیا، مگر بادشاہ نے اسے رشوت دی تو وہ بد دعا پر راضی ہو گیا، مگر جب دعا کرنا شروع کی تو الفاظ بد دعا کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا کے نکلے۔ بعد میں اسی شخص نے بادشاہ کے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے خیموں میں بھیج دیں تاکہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے۔ بدکاری کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قہر کا سبب بنتی ہے، اس لیے بنی اسرائیل اپنی بدکاری کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔
چنانچہ ایسے ہی ہوا، بنی اسرائیل اس فتنے میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے ان میں عذاب کے طور پر طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ قرآن کریم نے اس شخص کا نام نہیں لیا جس کی طرف اشارہ ہے، تاہم قرآن کریم کا اصل مقصد اس شخص کی تعیین پر موقوف نہیں، سبق دینا مقصود ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم اور عبادت کے شرف سے نوازا ہو اس کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ احتیاط اور تقوی سے کام لینا چاہیے۔ اگر ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کی خلاف ورزی کر کے ناجائز خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں برا ہوتا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ گویا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا کیا ہو، اللہ نے علم سے نوازا ہو، اس کے باوجود وہ مادی خواہشات کو دین کے تقاضوں پر ترجیح دے، اسے کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ اس کی مثال اللہ نے ذکر کی ہے کہ ہامتے ہوئے کتے کی سی ہے جو بلا ضرورت ہر وقت ہامتا رہتا ہے۔ عام جانور اس وقت ہامتے ہیں جب کوئی بوجھ اٹھائے یا کوئی ان پر حملہ کرے، لیکن کتا ایسا جانور ہے جسے سانس لینے کے لیے ہر حال میں ہانپنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ مثال اللہ نے ذکر کی ہے کہ اس انسان کی مثال اس جیسی ہے جو دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں کامل طور پر دین پر چلنے والا بنائے۔ گویا ایسے مواقع اور ان مقدمات سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے جہاں اس کو اپنے دین کی خرابی کا اندیشہ ہو۔ خصوصاً مال اور اہل و عیال کی محبت میں اس انجام بد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اسی طرح مفسد، ظالم اور گمراہ لوگوں سے تعلق اور ان کے ہدایہ کو قبول کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک ھم الخاسرون۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے وہ خسارے میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے دکھائے ہیں، ہدایت کا راستہ بھی اور گمراہی کا راستہ بھی۔ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے سورہ بلد میں ذکر کیا کہ ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے راستہ بتا دیا، اب یا تو وہ شکر کرنے والا بنے گا یا کفر کرنے والا۔ راستہ دکھانے سے پہلے بھی اسے اللہ تعالیٰ نے اچھی فطرت پر پیدا کیا، عقل اور حواس عطا کیے۔ اگر اسے ان حواس کو راہ ہدایت پر چلنے کے لیے استعمال کی توفیق دے دی جائے تو وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور اگر وہ توفیق سے محروم رہے گا تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے اور گمراہی کے راستے مختلف ہیں، اس لیے اس آیت مبارکہ میں ہدایت پانے والوں کو مفرد کے صیغے مہتدی سے تعبیر کیا گیا اور گمراہوں کو جمع کے صیغے خاسرون سے ذکر کیا گیا۔ غفلت کے مختلف درجات ہیں، لیکن سب سے بڑے غافل وہ ہے جو اللہ کی عطا کردہ علمی اور عقلی صلاحیتوں کو اس کی معرفت اور آیات میں غور و تدبر کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کی بنیادی بیماری یہ بیان کی گئی کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے ذکر اور اس کے سامنے جواب دہی کے احساس سے غافل ہے۔ اور غور کیا جائے تو اس دنیا میں ہر قسم کی برائی کا اصل سبب ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ اس لیے اب اس بیماری کا علاج بتلایا جا رہا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور اپنی ہر حاجت اسی سے مانگی جائے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے وہ دو باتوں کو شامل ہے، اس کی تسبیح اور تقدس کے ذریعے سے اس کا ذکر کرنا اور اس سے دعا مانگنا۔ غفلت کے دور ہونے کا یہی راستہ ہے کہ بندہ اپنے رب ذوالجلال کو دونوں طریقوں سے پکارے، اللہ کی تسبیح بھی کرے، اللہ کا ذکر بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی مانگے۔ البتہ اس کو پکارنے کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں سے، اسماء حسنہ جو اللہ کے صفاتی نام ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر
یہ سارے اللہ کے خوبصورت نام ہیں، جس نام سے اللہ کو پکارو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جو انہیں یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ اسماء حسنہ کے واسطے سے دعا کرنے سے قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے جو نام ہے، صفاتی نام جو احادیث مبارکہ میں ذکر ہے، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔